السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ٹربلنگ ریٹورک. ایز یو نو ٹربلنگ کا تو سمپل سا میننگ ہے پریشان کن، مسائل پیدا کرنے والی، اینڈ ریٹورک کا مین ہوتا ہے دا آرٹ آف افیکٹو اور پرسویسو اسپیکنگ. ریٹورک کے ذریعے آپ ایک نظریہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیان بازی کے تھرو. تو آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ مریم نواز شریف نے جنرل الیکشن کے بارے میں کیا ریمارکس دیے ہیں اور کس طرح سے ان کے جو ریمارکس ہیں آن کنٹریری ہیں ان کے فادر نواز شریف کے ساتھ، اور کس طرح سے ان کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں ڈکٹیٹرز کے ساتھ، اور کیوں ایک ڈیموکریٹک لیڈر کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. دین فردر ہم دیکھیں گے کہ کیا لینڈ مارک ججمنٹ تھی اصغر خان کیس میں. ایکچولی اگر میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کا بتاؤں تو جنرل اسد خان اور ان کے ساتھ ساتھ جنرل اسد ریٹائرڈ درانی، ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے پولیٹیکل انٹرفیرنس کی ہے، پولیٹیکل مینیپولیشن کی ہے. ان کے خلاف عدالت عظمیٰ کا فیصلہ بھی آیا ان کو، لیکن ابھی تک پنش نہیں کیا گیا اس کیس میں. خیر آئیے اپنے ایڈیٹوریل کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا چیزیں لرن کر پائیں گے. نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور گرین کلر میں ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے. دا ورڈز میں ہیو بین اسپوکن ان دا ہیٹ آف مومنٹ، یعنی کہ جذبات میں کچھ الفاظ ادا کیے گئے ہو سکتا ہے کہ یہ جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں مریم نواز شریف کی جانب سے، یہ جذبات میں ادا کیے گئے ہوں، ہیٹ آف مومنٹ میں ادا کیے گئے ہوں، اور ڈیلیبریٹلی یا پھر انٹینشنلی جانتے بوجھتے ہوئے اٹرڈ بیان کیا گیا ہو ایز دا ریٹورک فلورش، تاکہ آرٹ آف افیکٹو اور پرسویسو اسپیکنگ کو مزید فلورش کیا جا سکے. ایدر وے جو بھی تھا دیور ایل چوزن. ان تمام جو ریمارکس یا بیان دیے گئے ہیں، جو الفاظ جن کا چناؤ کیا گیا، انتخاب کیا گیا، یہ بالکل غلط تھے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈبل کاماز ہیں. ڈبل کاماز فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اسپیشلی کمنگ فرام اے پولیٹیکل لیڈر. خاص کر یہ اگر بیان ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر کی جانب سے آئیں جن کے والد نواز شریف ہیں اور ان کی پارٹی نے یہ نریٹو نظریہ بلڈ اپ کیا ہے اس نعرے کے ارد گرد، اور وہ کیا سلوگن تھا؟ ووٹ کو عزت دو، ریسپیکٹ دی ووٹ. تو اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. پہلے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کو دی گئی اور آپ کو تھوڑا سا بتایا گیا. اب ان تمام چیزوں کو کس طرح سے فردر ایلیبوریٹ کریں گے. تو ٹو بگن ود ٹو دی آؤسٹر اگر ہم دیکھیں تو آن منڈے کیا ہوا؟ سوموار والے دن پارٹی ورکرز کی کنونشن ہو رہی تھی ساہیوال میں. یہاں پہ پی ایم ایل این کی لیڈر مریم نواز نے ایک امپیشنٹ اسپیچ دی، ایک ایموشنل اسپیچ دی، ڈیورنگ وچ شی کلیمڈ، اور اس تقریر کے دوران انہوں نے یہ دعویٰ کیا that the elections in the country could only be held after labels like Godfather and Sicilian Mafia that the judiciary used to describe Mr. Sharif were withdrawn. ان کا بیان کیا تھا؟ یہاں پہ گرین پہ میں نے ہائی لائٹ کیا کہ تب تک الیکشن نہیں ہیلڈ کیے جا سکتے جب تک عدلیہ نے جو ان کے والد صاحب کے اوپر الزامات لگائے تھے گاڈ فادر کے، سسیلین مافیا کے، مسٹر شریف فیملی کے اوپر، جب تک عدلیہ ان بیانات کو واپس نہیں لے لیتی. دیر وڈ بی نو الیکشن، تب تک کوئی الیکشن نہیں ہوں گے. شی سیڈ، انہوں نے کہا، بیفور جسٹس واز ڈن، جب تک انصاف نہیں ہو جاتا، اینڈ انٹل فیک کیسز اگینسٹ دا پی ایم ایل این سپریمو ور ودران، اور جب تک نواز شریف کے خلاف یا پی ایم ایل این کے لیڈر کے خلاف کیسز ودران نہیں کر لیے جاتے، واپس نہیں لے لیے جاتے. اینڈ ہی واز ڈکلیئرڈ انوسینٹ ان پناما پیپرز کیس، اور ان کے والد کو پناما پیپرز کیس میں معصوم قرار نہیں دیا جاتا. آف کورس بے شک اٹ کین بی آرگوڈ، یہ دلائل دیے جا سکتے ہیں دیٹ مس نواز واز میئرلی ٹرائنگ ٹو ویپ اپ دا پارٹی سپورٹ، کہ مسز نواز جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ جسٹ پارٹی کی جو سپورٹ بیس ہے اس کو ایکسائٹ کرنا چاہتی تھی، پرووک کرنا چاہتی تھی بائی ریزورٹنگ ٹو ایموٹیو لینگویج، اس طرح کی جذباتی زبان استعمال کر کے ایز اے کاؤنٹر ٹو پی ٹی آئی نیریٹو، اور پی ٹی آئی کے نظریے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وچ اپیئرس ٹو ہیو لاسٹ لٹل آف اٹس ڈائریکشن. لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں، جو بیان تھے، جو ریمارکس تھے، وہ ٹریکشن سے، راستے سے ہٹ گئے. نیورتھلیس، اس کے باوجود پاکستان ہیز اے ٹربلڈ ہسٹری ویئر الیکشنز آر کنسرنڈ.
جب الیکشنز کی بات آتی ہے تو اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو مسائل نظر آئیں گے. اینڈ تھرو اوے ریمارکس اباؤٹ دا ڈیلیئنگ پولز انڈرسکور دا فیکٹ. اور جو ابھی ریمارکس دیے گئے, بیانات دیے گئے الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے, یہ اس حقیقت کو افشاں کرتے ہیں دیٹ کنٹری کنٹینیوز ٹو ہیو اے ٹینوس ریلیشن شپ ود ڈیموکریسی ان جنرل, کہ ملک کا جمہوریت کے ساتھ ایک بہت ہی نازک یا ویک ریلیشن شپ ہے. پولیٹیکل میسیجنگ مسٹ رائز اباؤ امیڈیٹ کنسیڈریشن. اور یہ جو فوری تحفظات ہوتے ہیں سیاسی پیغامات کو ان سے بالا تر ہونا چاہیے. سیمی کولن ہے, 2 سینٹنسز کو سپریٹ کیا گیا ہے. اٹ شوڈ سیک دا ایجوکیٹ اینڈ انلائٹن ایز ویل ایز انسپائر. کیا مقصد ہونا چاہیے پولیٹیکل میسیجنگ کا, کہ یہ تعلیم دے, انلائٹن کرے اور اس کے ساتھ ساتھ انسپائر بھی کرے. اف اے ڈیموکریسی از ٹو ایوالو اینڈ میچور, اگر ہم جمہوریت کا ارتقاء چاہتے ہیں اور اس کو میچور ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. سرٹینلی, یقینی طور پہ, سویلین لیڈر بیئرز لٹل ریزمبلنس ٹو اے ملٹری ڈکٹیٹر, کہ جو ایک عوامی لیڈر ہوتا ہے اس کو آپ آمریت کے ساتھ یا ڈکٹیٹر کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتایا گیا ہوز پاور از ان اکاؤنٹیبل ان ایکسٹریم, جو کہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کی پاور کے اوپر کوئی احتساب نہیں ہوتا. بٹ مس نواز شوڈ اسٹیپ بیک فرام دا ٹیمپٹیشن, لیکن اس ٹیمپٹیشن سے, فتنے سے مس نواز کو دور رہنا چاہیے. ٹو میک elections even appear contingent upon anything but the constitution. وہ الیکشنز کو ایسے ظاہر کرے کہ آئین کے علاوہ الیکشن کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. پوسٹ پون کرنا, ریگ کرنا اور اسی طرح سے پولز کو, الیکشنز کو انجینئر کرنا, یہ تمام مینز ہیں, ذرائع ہیں تھارٹ کرنے کے, پریونٹ کرنے کے, روکنے کے یا پھر ڈیسٹیبلائز یا سبورٹ کرنے کے الیکٹوریٹ ول کو, الیکشنز کو. These tactics have most often been employed by unelected forces. اس طرح کے حربے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں ان لوگوں کی جانب سے جن کو الیکٹ نہ کیا گیا ہو کہ وہ سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں. Yet no one has ever been held accountable. لیکن کسی کا احتساب نہیں کیا گیا اس جرم کے لیے کہ انہوں نے لوگوں کے مینڈیٹ کو چرایا. It took over 2 decades for Supreme Court. سپریم کورٹ کو تقریباً 2 عشرے لگے, دہائیاں لگی کہ وہ ڈیلیور کر سکیں ایک ججمنٹ اصغر خان کیس میں, جو کہ ریلیٹ کر رہا تھا 1990s کے الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے سے. ڈسپائٹ دیٹ, اس کے باوجود دوز انوالوڈ ریمین انپنشڈ, جو لوگ اس میں انوالو تھے, اصغر خان اور جنرل اسد درانی, آج تک ان کو سزا نہیں دی گئی. جولائی 5, 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو ریموو کیا گیا ایک بلڈ لیس کوپ کے اندر. جنرل ضیاء الحق نے اس وقت ڈکلیئر کیا کہ وہ پارلیمانی الیکشنز کا انعقاد کریں گے 90 دن کے اندر, جیسا کہ ہمیں آئین بھی کہتا ہے. بٹ دین, لیکن اس کے بعد جسٹ ویکس بیفور دا شیڈیولڈ پولز, الیکشن ہونے سے چند ہفتے پہلے, ہی ابرپٹلی کینسلڈ دیم, اس نے اچانک سے ان پولز کو ختم کر دیا, سینگ, یہ کہتے ہوئے دیر واز ٹو مچ ٹرمائل, کہ ملک میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے, ٹملٹ ہے, ان دا کنٹری فار پاور ٹو ریٹرن ٹو دا سویلین ہینڈز, اتنی زیادہ ڈسٹربنس ہے کہ عوامی لیڈرز کو واپس پاور نہیں دی جا سکتی. کیسز اگینسٹ مسٹر بھٹو فرسٹ ہیڈ ٹو بی ڈیسائیڈڈ بیفور ووٹنگ واز ہیلڈ, اس سے پہلے کہ ووٹنگ کی جائے مسٹر بھٹو کے خلاف کیس کا فیصلہ ہونا ہوگا. ہی ڈکلیئرڈ, انہوں نے اعلان کیا, جنرل ضیاء 11 ایئر ڈکٹیٹرشپ, جنرل ضیاء کی جو 11 سالہ مبنی ڈکٹیٹرشپ تھی, آمریت تھی, اینڈ ہز ڈیسیمیشن آف پولیٹیکل کلچر, اور جو انہوں نے سیاسی کلچر کو نقصان پہنچایا, ڈکلائن کا شکار کیا. One instance of which were the party-less polls in 1985. اس میں کیا تھا کہ جسٹ ایک بار 1985 میں پارٹی لیس الیکشنز کروائے گئے, تو اس نے انفلکٹ کیا, اثر انداز ہوا اتنا بڑا انٹینس یا پروفاؤنڈ ڈیمیج پاکستان کی سیاست کے اوپر, دیٹ وی آر پیئنگ فار اٹ ایون ٹوڈے, کہ آج بھی ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. الیکشنز آر کی ٹو ڈیموکریسی, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشنز کنجی ہیں جمہوریت کی. دے مسٹ نیور بی سبجیکٹ ٹو لیڈرز ویمز, اس کو ہمیں جو لیڈرز کی ڈیزائرز ہوتی ہیں اس کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے. امید ہے آج کے ایڈیٹوریل کو میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کی ہوں گی. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, سجیشنز ہوتی ہیں, وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم آلسو اوپن ٹو کرٹیسزم. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.